اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ذرا ہٹ کے باقیوں سے، اور وہ آج کل کی ایک برائی ہے جس کے بارے میں آپ نے تھمبنیل میں اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کس بارے میں یہ ویڈیو ہے۔ تو پہلے سے ویڈیو شروع کریں، ہم اسی آیت کو جو تھمبنیل میں اسی کو ترجمہ کرتے ہیں اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے اور یہ آیت کس طرف اشارہ کرتی ہے۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، اگر ہم اس آیت کی روح سے دیکھیں تو آج کل جو یوٹیوبر نے بے حیائی اور بدکاری پھیلائی ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، اور مطلب ولاگنگ کے نام پہ، آپ سوچ نہیں سکتے یہ آیت ان کے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے یہیں پہ تھمبنیل میں یہ لکھا ہے کہ بھائی ان جو ویڈیوز ہیں ان کو نہ دیکھیں، بلکہ ان کو دیکھنے سے بچیں، کیونکہ اس طرح کے موادوں کو دیکھنا حرام ہے اور آخرت میں جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر 10 یوٹیوبر یہ بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون ہے، اس لیے ان کے بالکل ڈھکے چھپے تو ہے نہیں۔ اگر آپ نے کسی ایک یوٹیوبر کی فار ایگزامپل ویڈیو دیکھ لی، صحیح ہے، ابھی بھی اس طرح کی یوٹیوبر کا انٹرویو آیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے باقیوں کماتے دیکھا تو میں نے یہ بے حیائی کا کام شروع کیا، صحیح ہے۔ اب جو پہلا یوٹیوبر ہے جس نے کام شروع کیا، اس کو جس بندے نے ویوز دیے، ویوز دینے کا کیا مطلب ہے؟ ایڈ چلیں، ایڈ آپ نے ایک قسم کا، اس کو ایک ایڈ کے اوپر اگر 40 روپے ملے ہیں، 50 ڈالر میں ہوتا ہے، ویسے میں مثال دے رہا ہوں، 30 40 50 100 روپے جو اس کو ایڈ پہ ملے وہ آپ نے دیے ہیں، صحیح ہے۔ اسی طرح آپ جیسے ہزاروں نہیں 1 لاکھ بندوں نے دیے، کیونکہ ان کے 1 ملین ویوز تو آئے ہوتے ہیں، تو جس نے اس کو ویوز دیے ہیں، اس کو پیسے دیے، اس نے تو ابھی بے حیائی کا کام جاری رکھا۔ اس کے اس بے حیائی کے کام کو اور اس کی کمائی کو دیکھتے ہوئے جو 10 اور بندے آئے ہیں وہ اسی کو دیکھتے آئے ہیں نا۔ اس پہلے کو پیسے آپ نے دیے تھے نا، اب آپ یہ تو نہ کہیں کہ جی اگلوں کو تو ہم نے پیسے نہیں دیے نا۔ اب اس بات سے سوچیں کہ آپ کہیں کہ بھئی میں نے اگلوں کو پیسے نہیں دیے، لیکن پہلے کو تو آپ نے پیسے دیے ہیں نا، تو جو پہلے کو پیسے دیے ہیں اور جو اگلے جتنے بھی لوگ گناہ کر رہے ہیں ان سب کا بھی ایک حصے کا گناہ آپ کے سر پہ جائے گا۔ تو سوچیں یہ جتنی بے حیائی پھیلی ہے کہ سب آپ کے سر پہ جا رہی ہے، اور یہ سوچیں یہ آیت پوری اتر رہی ہے کہ یہ دردناک عذاب ملے گا ان کو۔ اب آپ ادھر سے کوئی بندہ کہے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو ایک یوٹیوبر کو دیکھا ہے نا، اس کو ہم نے بدکاریاں اور سے اور کروائی ہیں، اس کو ہم نے پیسے دیے ہیں، اس کے ایڈ چلوائے ہیں، اس کو ویوز کر کے دیے ہیں، تو ہم نے 10 اور کو تو وہ تو جانے جن کے ویوز ہیں وہ جانے۔ اچھا اگر ایسا ہے تو آپ خود بتائیں، جو قابیل ہے جس نے پہلا قتل کیا تھا اس دنیا میں، تو آپ خود بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے بھی قتل ہوں گے نا قیامت تک، اس کا ایک حصہ اس قابیل کے سر پہ جائے گا ہی جائے گا۔ تو آپ خود بتائیں، قابیل نے 2023 میں 2022 میں 2020 میں تو اس نے تو قتل نہیں کیا نا، وہ تو کب کا خود چلا گیا تھا، آدم کا بیٹا تھا۔ اب کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ نامہ اعمال میں اس کے لکھا جا رہا ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اب انسان مر گیا تو فوراً جنت میں کیوں نہیں چلا جاتا، یا فوراً جہنم میں کیوں نہیں چلا جاتا؟ بھائی نامہ اعمال ابھی تک اصل میں اس کا نامہ اعمال بند نہیں ہوا ہوگا، یہ کہ اس نے جو بدکاری جو غلاظت شروع کرا دی ہے، اور اس کی وجہ سے جتنے لوگ کرپٹ ہو رہے ہیں قیامت تک کے لیے، اس کا ایک حصے کا گناہ اس کو قبر میں ملتا رہے گا، اس لیے ابھی تک اس کا نامہ اعمال چلتا رہے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی اسلام کی اکیڈمی بنا دی ہے، کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مسجد بنائی ہے، تو اس کا ثواب اس کو قبر ملتا رہے گا۔ تو جب قیامت کھڑی ہوگی تو ہاں اب نامہ اعمال کلوز ہو چکے، اب نمازیں اور کوئی نہیں ہے، اب کوئی عبادت نہیں ہے، اب کوئی بدکاریاں نہیں ہیں، اب فائنل حساب کتاب ہوگا، لیکن جب تک نہیں ہوگا یہ چلتا رہے گا۔ تو جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو قابیل کا قتل ہے وہ اینڈ تک اس کو ملتا رہے گا قیامت تک، اسی طرح جو بے حیائی کے ویوز آپ نے دیے ہیں یوٹیوبرز کو، یا آپ نے کھول کے ان کو ایڈ چلایا ہے جس کی وجہ سے ان کو پیسے ملے ہیں، اس کی وجہ سے اس کا گناہ بھی ملے گا، 10 اور یوٹیوبرز کا بھی گناہ آپ کے سر پہ جائے گا، اور یہ اتنا بڑا عذاب ملے گا۔ اس لیے میں نے لکھا ہے کہ برائے مہربانی ان کو بالکل اوپن نہ کریں، بلکہ ڈونٹ ریکمینڈ چینل آتا ہے وہ کریں، فیس بک پہ جائیں، ان کو فٹافٹ یہ کراس کا بٹن آتا ہے یہ دبائیں، ان کو اپنے یوٹیوب پہ نہ آنے دیں۔ اب یہ دیکھیں ایک اور آیت ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا ہے، تم فرماؤ میرے رب نے تو ظاہری باطنی بے حیائیوں اور گناہ اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، صحیح ہے۔ اب اس آیت میں جتنا میں ترجمہ کیا اس میں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ میرے رب نے بے حیائیوں اور ناحق زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، یعنی کہ بے حیائی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔
اور یہ یوٹیوبر جو ہے یہ ہر وقت بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں سے مجھے ایک بھی ایسا یوٹیوبر بتائیں جو بے حیائی کا کام کر رہے ہیں اور یہ اپنے گھر کی عورتوں کو نہیں لے کر آ رہے، یہ بیویوں کو نہیں لے کر آ رہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ اچھا، اور اگر کوئی یوٹیوبر ایسا ہے کہ جو بالکل مطلب کہ سیدھا سادہ اپنے آپ کو دکھا رہے تو وہ تو چلو ٹھیک ہے، چل جاتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کر رہا، کھانے پکانے کے چینل آپ کھولو حلال کے، کسی کو کچھ سکھانے کا کھول لو۔ ہمارا ہمسائے ملک میں بھی اب اتنا بہتر کام شروع ہو گیا ہے کہ وہ لوگ چاہے فزکس کے اوپر ہو کام، کسی کے اوپر ہو، بڑا بہتر کام کر رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ادھر سے ہم کہتے ہیں ہم مسلمان معاشرہ ہے، ادھر سے ہم نے جنت کے لیے بھی ہم وارث ہیں، اور سب سے زیادہ بے حیائی کا کام بھی ادھر ہی ہمارے ہی ایریا میں ہو رہا ہے، مطلب اور ہمسائے ممالک میں بھی وہ حال نہیں ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھے، یہ اس سے زیادہ نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں ستایا نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب سوچے، قرآن میں آیتیں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کہا ہے، بلکہ یہ ایک قانون ہے، یہ لاء ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے، ہر مرد نے، ہر عورت نے، اور جو نہیں کرے گا گویا اس نے آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ ہر آیتوں کو جھٹلانے والا کافر ہے، اور ہر کافر کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو آپ سوچیں، یہ قانون امپلیمنٹ کرنا ہی کرنا ہے کہ ہر ایک عورت ان میں لکھا ہے، اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے اوپر ڈالے رکھیں، یعنی کہ یہاں تو پردے کا حکم ہے، اور اس کے اپوزٹ یہ لوگ چل رہے ہیں، یہ پردہ کیے بغیر آ رہے ہیں، یہ گھروں میں صبح اٹھتے ہیں منہ ہاتھ دھوئے بغیر، کیمرے پہ ایک ہاتھ مارتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویلکم ٹو دا ولاگ، اور یہ شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی ذلیل ہے، اتنے یہ کوئی خبیث ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو تو یہ جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بھی لے کر جا رہے ہیں۔ یہ وہ شیطان ہے جو شیطان کہتے ہیں نا کہ میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا، اپنے ساتھ بھی بہت سو کو لے کر جاؤں گا، تو یہ تو شیطان کا رول ادا کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں، آپ چلے ایک ٹیسٹ کر لیں، آپ ایک نیا یوٹیوب کا چینل کھولیں، ایک نیا جی میل اکاؤنٹ سے ایک نیا چینل کھولیں، اس کے بعد آپ اس کے اندر یوٹیوب کے اندر جائیں، سائن ان چلیں، یا پھر آپ نا کسی ایسے طریقے سے سائن آؤٹ کر کے اپنا یوٹیوب میں جائیں، اس کے بعد آپ چیک کریں اس یوٹیوب میں کیا ہے۔ آپ سوچیں، پہلے پیج پہ یہ سارے جو ہے نا، یہ سارے یوٹیوبر جو عورتوں کو لے کر آئے ہوتے ہیں، سارے آپ کو بدبخت آپ کو پہلے پیج کے اوپر نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک کی تصویر لگی ہوگی، دوسری کی تصویر لگی ہوگی، تیسرے کی تصویر لگی، اچھا ان کی تھم نیل میں یہ ہوں گے، ساتھ ان کی بیوی ہوگی، یہ ہوں گے، ساتھ ان کی بیوی ہوگی۔ یہ آپ سوچیں، اور اس سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یوٹیوب یا امریکہ اور یہودیوں پہ نہ ڈالیں کہ انہوں نے جی ان کو ہمارے اوپر لانچ کر رہے ہیں، آپ کے ویوز کے اوپر اس کا الگورتھم ایسے چل رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہی ان کو دکھاؤ، یہ قوم یہی دیکھ رہی ہے، یعنی کہ اس قوم کا یہی معیار ہے، یہ دیکھ رہی ہے۔ کاش ہمارا یہ معیار ہوتا کہ یوٹیوب کا جب پہلا پیج کھلتا بغیر سائن کے جو ٹرینڈنگ ٹاپکس ہیں ان میں آتا جی فلانی آیت کا ترجمہ، فلانی قرآن کی تفسیر، فلانی آیت کی تفسیر، یہ وہ نہیں، ان یوٹیوبر کی تصویر ہے، کیونکہ پوری کی پوری قوم اسی چیز پہ چل پڑی ہے۔ اب اگر میری یوٹیوب کے تھم نیل پہ جو آیت ہے اس کے ترجمے میں یہ بھی لکھے عذاب، اب لوگ کو بتانے کے لیے عذاب ہے کیا، تو ایک اللہ کے اس آیت کے اندر آپ کو سوچیں، ان آیات میں پورا آپ کو عذاب کا پتہ چلے گا، عذاب ہے کیا۔ لوگ تم سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے آگ میں بار بار الٹے جائیں گے تو کہتے ہوں گے، ہائے اے کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ اب آپ خود سوچیں، اتنا برا ان کے ساتھ پیش آئے گا اللہ جنہوں نے آیتوں کو جھٹلایا ہے۔ اچھا، اب آپ کہیں گے آیتوں کو کون جھٹلا رہا ہے؟ کافر ہے بھائی، کافروں کے لیے تیار ہے۔ کافر کون ہے؟ آیتوں کو آیتوں کو کون جھٹلا رہا ہے؟ میں نے پچھلی آیت پڑھی ہے کہ عورتوں سے کہیں پردہ کریں، بے حیائی نہ پھیلائیں، یہ دونوں یہ کام کریں گے، آیتوں کے انکاری ہوئے، آیتوں کے انکاری ہوتا ہے کافر، کافروں کے لیے یہ عذاب تیار ہے، ان کے چہرے آگ میں بار پلٹے جائیں گے۔ یہ پورا کنیکشن میں نے آپ کے آگے رکھا ہے۔ آپ کو پہلی چیز ماننی ہے بے حیائی نہیں کرنی، دوسری چیز ماننی ہے پردے کا خیال کرنا ہے عورتوں کا۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں کریں گے تو آپ انکاری ہو جائیں گے، انکاری ہوں گے تو کافر ہوں گے، کافر ہوں گے تو آپ کے لیے عذاب ہے۔ یہ پوری ایک چین ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کلیئر قرآن میں لکھ دی ہے۔ اور اگر آپ کو، اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی ان یوٹیوبرز کو دیکھنا بالکل چھوڑ دیں، اس کو ڈونٹ ریکمینڈ چینل ان کا کریں۔
اب آپ سوچ لیں جو لوگ ان یوٹیوبرز کو دیکھ رہے ہیں، جتنے یہ یوٹیوبر ٹرینڈنگ میں اپنی بیویاں لا رہے ہیں اور گھر کے کمرے دکھا رہے ہیں، یہ واش روم دکھا رہے ہیں، یہ نیچے اچھی گاڑیاں دکھا رہے ہیں، ان کو تو شرم آنی چاہیے۔ لوگ ادھر بھوکے مر رہے ہیں فلسطین میں، ادھر پاکستان میں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ نئی گاڑیاں لا رہے ہیں کروڑوں کی، اور لوگوں کو لا کے دکھا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا۔ اب آپ سوچیں ان کی پرائورٹیز کیا ہیں، ان کی پرائورٹیز کیا ہیں، اور آپ ان کو کیا بنا چکے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے ان کو یہ بنایا ہے۔ برائے مہربانی اللہ سے معافی مانگے ساری قوم کہ انہوں نے ان لوگوں کو آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ اب میرے پاس جو ہو سکتا تھا صحیح ہے، میں نے زبان سے بولا، اب ظاہر ہے میں اللہ کے ایمان کے 3 درجے صحیح ہے، اب میں دل میں برا جانوں تو یہ بہت سے لوگ نکل آئیں گے، لیکن زبان سے روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ہاتھ میں میرے پاس طاقت نہیں ہے، ہاتھ کی جس کے پاس طاقت ہے اللہ ان سے اگلے جہاں پوچھے گا، چاہے وہ جس مقام پہ بھی ہوگا، تم نے ان کو روکا تھا یا نہیں روکا تھا؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس طاقت تھی۔ جس کے پاس جو طاقت ہے وہ تو یوز کرے نا۔ ہاں اگر کوئی زبان سے نہیں کہنا چاہ رہا تو وہ کم از کم دیکھے تو نہیں نا، ان کے گناہ میں تو نہ شامل ہو جائے نا۔ اب آپ سوچیں ایک اور آیت جس کے اوپر ہے، عذاب کے اوپر ہے، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا ان چنگاڑنا سنیں گے، اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جگڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔ سوچیں ان آیات میں کیا لکھے، یہ جو غلاظت اور یہ جو بے حیائی پھیلا رہے ہیں یوٹیوبر، ان کے لیے ہے کہ بھائی اگر اس حالت میں ان لوگوں نے کوئی حرکتیں کی ہیں اور ان کو پوری قوم کو اس جگہ پہنچا چکے ہیں، تو جس کو اگر عذاب ملا اللہ کی طرف سے، خدا نہ خواستہ، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے سب کو مطلب ہدایت ملے اور سب لوگ جنت میں جانے والے ہوں۔ کیوں کوئی مومن کیوں پسند کرے گا بھائی سب لوگ عذاب ملے، سزا ملے؟ میری تو اپنی دعا ہوتی ہے، لیکن جس حساب سے کام چل رہا ہے یہ تو بالکل سٹریٹ راستہ جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ اور آپ سوچیں اس میں لکھا ہوا ہے کافروں کو ایک کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جگڑ کر ڈالا جائے گا۔ آپ سوچیں اگر ہمارے میں سے کوئی لفٹ میں پھنس جائے نا تو اس کو ادھر تھوڑی دیر میں پتہ چلے گا جی کئی گھنٹوں کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور اللہ نے کہا ہے تنگ جگہ پہ ڈال دیا جائے گا۔ اب ہارٹ اٹیک کے بارے میں اب یہاں تو ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اللہ نے یہی لکھا ہے کہ وہاں موت مانگے، فرمایا جائے گا آج ایک مانگو یا بہت سی موتیں مانگو، موت تو تمہیں آئے گی نہیں۔ اور یہی چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھی تھی کہ جب وہ معراج کے واقعے والی بات ہے، جب انہوں نے جہنم میں دیکھا تھا کئی لوگوں کو گھسا دیا گیا تھا اس کے اندر، جیسے نیزے کے آگے وہ ہوتا نہیں ہے چھری سی ایک ٹائپ کی ہوتی ہے وہ نوکیلی چیز، وہ آگے گھسا دی جاتی ہے، اس طرح جہنمیوں کو گھسا دیا جائے گا تنگ جگہ کے اندر۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتا چکے ہیں، اور یہ آیت میں بھی یہ مینشن ہے یہ بات۔ اب اسی چیز کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں حدیث کی روح سے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا He who believes in Allah and the last day must either speak good or remain silent۔ اب دیکھیں اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے وہ یا اچھا بولے یا خاموش رہے۔ اب آپ سوچیں یہ جو یوٹیوبرز ہیں جن کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں اور ان کو ویوز دیتے ہیں، یہ ہر وقت کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ان میں ایسی عورتیں گھسی ہوئی ہیں جو کہ صرف یا باہر کے ملک جائیں گی یا گاڑی خریدیں گی، یا باہر کے ملک یا گاڑی خریدیں گی یا گندی ڈریسنگ میں بیٹھیں گی، اور آپ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، یہ کریز ہے کہ یار ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے، دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو کب آئے گی، انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اگلی آتی ہے، میں اپنا خیال یہ 3-4 گھنٹے میں ان کے کئی لاکھ ویوز آ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ کون لوگ ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں؟ ابھی تو ایک رپورٹ آئی جس میں پتہ چلا یہ بہت زیادہ بچے دیکھتے ہیں ان کو۔ تو یہ سوچ لیں آپ کے بچے کیا چیز دیکھ رہے ہیں، اور اگر کسی کے بچے یہ دیکھ رہے ہیں، وہ شخص یہ کہے خیر ہے میرے بچے دیکھ رہے ہیں، کیا میں نے جو عذاب کی آیتیں آپ کو سنائی ہے نا، یہ ماں باپ تیار ہو جائیں اس بات کے لیے، کیونکہ اگر اولاد یہ دیکھے گی اور اگلے جہاں مطلب اللہ کے آگے حاضر ہوئے اور وہ اولاد بگڑی ہوئی تو وہ کہے گی یا اللہ میرے سے پہلے تو میرے ماں باپ کو پکڑنا، کہ جب میں یہ چیزیں دیکھتا تو یہ مجھے کچھ نہیں کہتے، کہتے خیر ہے بیٹے کو دیکھنے دو، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو چھوٹا ہی ہے۔ تو یہ چھوٹی سارے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور جو یہ دیکھ رہے اگر اس کے ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو میری جو پچھلی مطلب میں نے جو آیتیں بتائیں عذاب کی، ان کے لیے پھر اپنے آپ کو تیار کر دے، کیونکہ یاد رکھیں اللہ کے ہاں فیلنگز نہیں ہیں، صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ حق کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرے گا کہ کسی کو چھوڑ دے کسی کو پکڑ لے، کوئی کئی اس علاقے میں پیدا ہوئے کسی کو چھوڑ دے، کوئی فلانے علاقے میں پیدا ہوئے اس کو پکڑ لے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سخت ہے، یاد رکھیں اس نے حضرت لوط ہیں ان کی بیوی
جب اسلام نہیں لائی تو اس کو بھی عذاب میں کر دیا، حضرت نوح کی بیوی بھی عذاب میں، صحیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو لہب، کیا ہے ان کے ساتھ؟ بس ان کی آیتیں آ گئی ہیں، بس یہ کبھی نہیں آئیں گے۔ حضرت نوح کا بیٹا، اب آپ اندازہ لگا لیں، اللہ کوئی کسی کی رشتہ داری، کسی نبی کی رشتہ داری کو خاطر میں نہیں رکھتا، اس لیے یہ کہنا کہ خیر ہے میرا بچہ ہے، اللہ مجھے اگلے جان دیکھے گا، اس کو ترس آئے گا میرے بچے، یاد رکھنا۔ اور یہ نہ ہی عورتیں سمجھیں، عورتیں تو پکا یاد رکھیں کہ اللہ نے زیادہ تعداد عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے، آپ لوگ اپنے بچوں پہ زیادہ فوکس کریں، اور خاص طور پہ وہاں پہ دنیا میں تو عورت کارڈ چل جاتا ہے کہ کہہ دیا چلو عورت ہے، معصوم ہے، کچھ نہیں ہوا، اللہ کے یہاں عورت کارڈ نہیں ہے، حضرت سے زیادہ تعداد ہی عورتوں کی دیکھ کر آئے ہیں، آپ کو تو زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اپنا بچاؤ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا بچاؤ کرے، کیونکہ جن بچوں کا بچاؤ نہیں کرے اگلے جہاں یہی آپ کو عذاب کے اندر دھکیل دیں گے کہ یا اللہ پہلے میری ماں کو پکڑنا، اس نے مجھے روکا نہیں تھا۔ اچھا، اب ایک اور آیت ہے، لیکن اس کا میں صرف آخری 2 لائنیں آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں، جو کہ ہمارے جو کرنٹ ٹاپک ہے اس کے حساب سے ہیں، تو پوری آیت میں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کا آخری 2 لائنیں اس میں لکھا ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسروں کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ آپ سوچیں اس میں کیا لکھا ہے، اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی باہم مدد نہ کرو۔ یہ آیت بالکل آپ کے اوپر اترتی ہے، آپ ایک دوسرے کی جو گناہ کے کام ہے اس میں مدد کیسے کرتے ہیں؟ آپ ان کو ویوز دے کر مدد کرتے ہیں، آپ ان کو ویو دیتے ہیں، ان کو پیسے ملتے ہیں، یہ اور بک اپ ہوتے ہیں اور بوسٹ ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں یار یہ تو ہم لوگ تم سٹار بن گئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچتے ہیں ان کی کتنی گندی عوام ان کو یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو بندہ دیکھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کیا اتنا گرا لیتا ہے کہ دیکھتا ہے، یہاں تک کہ کئی یوٹیوبرز ہیں جو اچھا خاصا کام کر رہے تھے، اچھے خاصے کھانے پکانے کے پروگرام تھے، گھروں میں اور کام تھے، پتہ چلا ہے جی جب یہ غلاظت عروج پہ ٹرینڈ پہ آ گئی ہے تو وہ بھی اپنی فیملیاں لے آئے ہیں کہ چلو ہم اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ٹرینڈ میں اب اس سے کمانا ہے، تو جس اللہ نے تمہیں کھانا پکانے والی چیزوں میں کما کے دی ہے، تمہیں کروڑوں دی ہے، کیا اب وہ ان غلاظتوں سے مطلب تم نے مانگا ہے کہ یار مجھے اب یہی غلاظتیں دو، یہی بے حیائی دو تو اب مجھے ادھر سے پیسہ ملے گا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جس اللہ نے تب دیے وہی دے گا۔ حلال طریقہ نہیں کرنا، مطلب کہنے ہے کہ یار کسی طرح یہ جو بغیرتی چل رہی ہے ہم بھی اس میں کود پڑیں، حرام کمانا شروع کر دیں۔ یار اگر حلال کا راستہ ہے، کھانے پکا کے آپ لوگوں کو دے رہے ہو، یوٹیوب میں اتنے اچھے چینل ہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ کھانا پکا کے دو، آپ موبائل کا کام دکھاؤ لوگوں کو، موبائل آپ لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے دکھاؤ، ہزاروں کام ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بتاؤ کوئی اچھے کام ہے۔ آپ کوئی بندہ ہے جس کو فریج ٹھیک کرنا آتا ہے وہ دکھائے، وہ کمپیوٹر ٹھیک کرنا سکھائے، وہ کمپیوٹر کے سافٹ ویئر بنانا سکھائے، وہ بتائے یہ کمپیوٹر کا سافٹ ویئر کیسے چلے گا، یہ ایپ کیسے بنے گی، یہ ویڈیو گیم ہے یہ کیسے چلے گی، ہم آپ کو نئی ویڈیو گیم کر کے دکھاتے ہیں، سب صحیح ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو بے حیائی کا کام یہ جو چند یوٹیوبر نے پھیلایا ہوا ہے یہ صریحاً حرام ہے، اور اس کے لیے جو ویوز کر رہے ہیں وہ اس میں پورے کے پورے انوالو ہیں۔ اور اب میں بس آخری آیت آپ کے آگے پڑھتا ہوں، اور اس میں یہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آخرت میں جو اگر آپ کو میری بات بھی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے کہ یار پتہ نہیں یار کیسا ہو، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، چھوٹی سی زندگی ہے کرنے دو، ہاں تو چھوٹی سی زندگی ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ اللہ فرمائے گا تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم 1 دن رہے، یا 1 دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں، تو گننے والوں سے دریافت فرمائے گا تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، اگر تم جانتے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ آپ سوچیں اگلے جہاں اللہ کے سامنے ہم سب کھڑے ہوں گے اور پوچھ رہے کتنی دیر ٹھہرے، ہم ایک حصہ ٹھہرے یا بہت کم ٹھہرے۔ میں نے اس کی ایک تفسیر میں پڑھا تھا، کہا گیا تھا کہ ہم ایک پہر ٹھہرے، دن کے 4 پہر ہوتے ہیں، صحیح ہے، صبح دوپہر شام رات۔ آپ سوچیں اگر ایک پہر ہے، اس میں کہا ہے ہم 1 دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے جو لوگ کہیں گے، تو اس میں ایک مطلب اس میں تفسیر میں تھا ہم ایک پہر ٹھہرے، پہر کا مطلب ہے 6 گھنٹے۔ تو انصاف سوچیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے دنیا میں کتنی دیر ٹھہرے، میں یا آپ ہم بول رہے ہوں گے کہ اللہ ہم 6 گھنٹے ٹھہرے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ہم بولیں ابھی کوئی بندہ کہ دنیا میں کتنے دن ہوئے آئے ہوئے، تو انسان کہ مجھے 6 گھنٹے ہوئے، اگلا کہ کیا ہے مذاق کیوں کر رہے ہو، اگلے جہاں بندہ کہے گا میں 6 گھنٹے ٹھہرا ہوں۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بہت تھوڑا ٹھہرے ہو اگر تم جانتے، تو سوچیں اتنی سی زندگی ہے جس کو ہم اگلے جہاں کہیں گے ہم 6 گھنٹے ٹھہرے ہیں، اس میں صرف ہم نے یہ کام اگر کیا
کہ ہم نے ان یوٹیوبرز کے حساب سے، میں دیکھیں باقی گناہ نہیں کاؤنٹ کر رہا جو ہمارے ہیں، چلو ہم کہیں یا یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم کرپشن کر رہے ہیں، وہ میری اور ویڈیوز پڑھی، آج میں صرف اس کے اوپر ہی فوکس کر رہا ہوں. باقی ویڈیوز آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں ان کے اوپر میں نے فوکس کیا ہے. لیکن جس کی اوپر فوکس کیا ہے وہ آج کے یہ یوٹیوبرز کے، ان کو دیکھنا، ان کو ویو دینا، ان کو چینل کو ہلکا سا بھی اگر آپ نے واچ کیا، ان کو دیکھا، تو یہ آپ مطلب بیکار زندگی گزاری ہے. جس پہ اللہ نے کہا ہے کیا تم بیکار بنایا تھا؟ کیا ہم اتنے بیکار ہیں کہ ہم یہ ولاگس دیکھتے ہیں ان عورتوں کے اور ان مردوں کے؟ یہ ولاگس دیکھنے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور ان ولاگس کو دیکھنے کی وجہ سے جتنا یہ بوسٹ ہو رہے ہیں نا، اگلے جہاں افسوس کے ساتھ کہیں ہم ہی نہ پکڑ جائیں اس عذاب میں. اب اگر آپ لوگ بھی اللہ پر، آخرت پر، جو آیات میں نے کی ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ بالکل ان کو نہ دیکھیں. اور اگر کوئی آپ کا گھر میں یا کوئی دوست بھی دیکھ رہا ہے تو فٹافٹ اس کو منع کریں اور اس کو کہیں بالکل یہ چیز مت کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عذاب و پورا معاشرہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس میں جو پیغام ہے آپ اس میں ضرور عمل کریں گے. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تو تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.